ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، افطاری کا وقت تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹی لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پہ کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسے ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں کیا؟ ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں۔ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسا ہی روزہ کھلنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر پر دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی لو۔
اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹی اس فقیر کو دے دی۔ پھر سب نے پانی سے افطار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی اور مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لے کر آئے جن سے 5 روٹیاں بن سکی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا میں یتیم اللہ کے نام سے، کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے، تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی کر تشریف لائے اور آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے تو افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ تو دروازے پر سے آواز آئی کہ میں ابھی کیسے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے افطار کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو فائدہ پہنچایا، دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان۔